کہ ایمان دل میں آ گیا تو ایک کشاکش اندر شروع ہو جائے گی. میں اگر فرائڈ کی اصطلاح استعمال کروں تو ایگو اور اڈ یا لبیڈو میں تصادم ہوگا. آپ کے نفس کی خواہش کچھ اور ہے، ایمان کہتا ہے غلط. کشاکش ہوگی کہ نہیں؟ یہ اندرونی جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف. جیسے فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا میں بادشاہ نہیں ہوں مصر کا؟ مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور کیا یہ ساری نہریں جو ہے میرے نظام کے تحت نہیں چل رہی؟ اسی طرح برا نہ مانیے، ہمارا نفس کہتا ہے یہ جسم میرا ہے، میری ملکیت ہے، اٹس مائی ڈومین، میری خواہش پوری کرنی ہوگی. جیسے اس نے کہا میں نہیں جانتا کوئی خدا ہے میرے سوا اور میرے اوپر، میں نہیں مانتا. نفس بھی کہتا میں نہیں ماننے کو تیار، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز، میری خواہش پوری کرو. اس کے خلاف جہاد، یہ پہلی منزل کا جہاد ہے. اور آپ کو معلوم ہے 3 منزلہ عمارت ہے، تو بلند ترین تو ہے تیسری منزل، اہم ترین ہے پہلی منزل. پہلی منزل بنے گی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی نا. پہلی منزل یہ ہے اور اہم ترین یہ ہے. اسی لیے مولانا روم نے کہا نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن ایراعون نیست، اس کے پاس لاؤ لشکر تھا. اس نے زبان سے بھی کہہ دیا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں خدا. میرا نفس بیچارہ اس کے پاس کوئی لاؤ لشکر نہیں، زبان سے تو یہ کچھ نہیں کہتا، اندر یہی کہتا میں بادشاہ ہوں اس وجود کا، میری مرضی پوری ہے. اسٹرگل اگینسٹ دس بیسر سیلف، ایک سیلف ہے اونچی سیلف، خودی، انا، ایگو، اور ایک ہے یہ بیسر سیلف، ہمانی جبلتیں جو اندھی بہری ہیں، جو حلال اور حرام سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے، ان کے خلاف جہاد کرنا. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کر سکے. تمہارے اندر یہ دشمن تو بیٹھا ہوا ہے، تکڑا ہے، تمہیں کنٹرول کر رہا، چلے آؤ باہر کے دشمنوں سے جہاد کرنے کے لیے. تم نے ٹانگے کو گھوڑے کے آگے باندھ دیا. اور ایک دفعہ حضور سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع کرو. یہ جو اندر کی کشمکش ہے، کشاکش ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ کا نقطہ آغاز، اللہ کا مطیع بنانا ہے نفس کو. اس کے ساتھ 2 سب لیول اور ہیں. اس نفس کو بھڑکانے والی ایک قوت ہے انویزیبل، اور ویزیبل بھی ہے. انویزیبل قوت سب سے بڑی ابلیس، شیطان لعین، اور اس کے چیلے چانٹے جنات میں سے. اور ویزیبل میں انسانوں میں جو اس کے ایجنٹ ہیں، جو فحاشی کو کلچر کا نام دے، یہ اس ابلیس کے چیلے ہیں. ان کے خلاف جہاد نہیں کریں گے آپ. اگر آپ ان کے خلاف ایگریسو ایٹیٹیوڈ اختیار نہیں کریں گے تو آپ ان کے دباؤ میں آ جائیں گے. ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا، اے لوگو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو. وہ تمہیں سبز باغ دکھاتا ہے، بدی کو مزین کر کے دکھاتا ہے، اچھے اچھے نام اس کے رکھ دیتا ہے، اور تمہیں آمادہ کرتا ہے بدی کے ارتکاب پر. نہیں، وہ تمہارا دشمن ہے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کے چیلے چانٹوں کو تم اپنا دوست بناتے ہو. نہیں، شیطان کے خلاف جنگ کرو. اور تیسرا اس پر سب لیول کیا ہے؟ معاشرہ اگر بگڑا ہوا ہے، اس کا عمومی رجحان
برائی کی طرف ہے. تو سوشل پریشرز آپ کو ادھر دھکیلتے ہیں. جیسے کہ اگر کوئی موب جا رہا ہے تو اس کے ساتھ چلنا تو بہت آسان ہے، وہ خود ہی آپ کو دھکیلتا ہوا لے جائے گا. اس کے خلاف چلنا بہت مشکل کام. ہو سکتا ہے آپ بڑی زور لگا کے 4 قدم آگے بڑھیں، پھر کوئی ریلا آئے 10 قدم پیچھے لے جائے. تب 2 ہی راستے ہیں، زمانہ بات سازت تو بعد زمانہ بے ساز. یا تو پیسو معاملہ ہے، زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کرتا، چھوڑو تم زمانے کے ساتھ سازگاری اختیار کر لو، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. ایک یہ ہے کہ نہیں، زمانہ بات سازت تو بعد زمانہ ستیس. زمانہ اگر تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کر رہا تو زمانے سے جنگ کرو، لڑو، ریزسٹ کرو. My brothers and sisters, while we are helping people with water, with drink, with food, with so much more, you need to understand, underlying, you must help them with the good message of the deen of Allah. You must. And in order to be able to achieve that correctly, we need to look within ourselves to begin with, to rectify the weaknesses we have. Every one of us here today, and every one of us who may listen to this message later, we must admit we have weaknesses. We must identify those weaknesses. It might be yelling, screaming, shouting. It could be drugs, gambling, whatever else. It could be adultery. It could be so much more. Identify your weakness within yourself. Promise Allah you're going to work on it and start now. That's success. True success is when you are moving closer to Allah. Today I decided I'm stopping to swear. Subhanallah. I met a friend of mine after a long time, a few weeks ago, and he told me good news. I said, what? He said, I quit smoking. In my mind I said, mashallah, brilliant news. Imagine if a person never read salah and suddenly they tell you, good news, I started doing salah. Wow, that's even better news. Don't you agree? A person who would tell you, good news, you know what, I used to be an alcoholic, I quit it. Subhanallah, that's amazing news. Someone hooked onto pornography, they say, I've stopped it. That is beautiful news. Subhanallah, we are talking business. It's more important than food and drink, because food and drink, without it, something will happen. Subhanallah, you may lose this world, but you won't lose the hereafter. But if you don't have that connection with Allah that you're going to need to get into Jannatul Firdaus, subhanallah, there is going to be a big disaster on that day. That's why if you look at Revelation, whether it is the Torah, the Talmud, the Injil, all the books that were revealed to the previous prophets, as well as the Quran, and we take cue from the Quran, every time Allah speaks of the greatest success, He speaks of the success of the hereafter. He speaks of the success of the hereafter. So may Allah make it easy for every one of us to earn a halal living. May Allah make it easy for every one of us to correct ourselves, improve ourselves on a daily basis, especially with those whom Allah has allowed you to interact with, starting with your own family members. And may Allah make it such that when we help people, we don't only give them material items, but we give them that which is far more important than material items, together with the material items, and that is the acquaintance of Allah. When someone looks at you, they should immediately think of Allah. Sheikh, what is success? اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سکسیس کیا ہے، اور اگین میں پھر وہی تھوڑا سا کلیئرنس اور چاہ رہا ہوں، بیکاز ہماری آڈینس جو ہے نا وہ یہ کویشچن ضرور کرے گی کہ یار پیسہ تو حضرت عثمان کے پاس بھی تھا، عبد الرحمن بن عوف کے پاس بھی تھا، اور آج کے تو وہ بلینئر سے بھی آپ یہ لسٹ پوری کریں. یہ ہر مسلمان کا بہانہ ہے. حضرت عثمان عبد الرحمن بن عوف کے علاوہ 2 نام ہوتا ہے. مجھے بھی آنیسٹلی یہ 2 نام دیکھا ہے نا، یہ 2 بنائے ہوئے بہانے کے طور پہ حساب رکھے ہوئے ہم نے. دیکھیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یار اگر اللہ نے مجھے دینا ہے، not compromising my religious duties, میں اپنی religious duties compromise نہیں کرتا. which I am proud of. I'll tell you how to look at money. میں اپنے استاد کے پاس گیا and I said میں ایک اور بزنس کرنے لگا ہوں یہ والا بزنس کے علاوہ. and he said کیوں؟ I said رزق کی وسعت کی دعا ہے، ہم رزق کی وسعت میں کہ چار. He told me in one statement, okay, in one statement, he said بیٹا بات دھیان سے سن لے. پانی کی ٹینکی ہے،
जितना पानी भरना था अल्लाह ने भर दिया. अब तू एक नलका लगा या 2 नलके, पानी जब तक तू पूरा नहीं करता तू मरेगा नहीं. ठीक है, अब तू 10 नलके लगा या 1 नलके लगा, पानी तो उतना आना ही आना जितना तेरा लिखा हुआ है. अब तो 10 दुकानें खोल जाके मेरी तरफ से, मुझे कोई मसला नहीं है, तू खोल, हराम नहीं है, खोल. क्यों अपने आप को उस जगह पे इन्वॉल्व कर रहा है जिस जगह की गारंटी अल्लाह ने ली हुई है? ये मोटिवेशनल स्पीकर क्यों नहीं बताता है कि एक ही चीज़ है जिसकी टेंशन नहीं लेनी तुमने, वो है कि कितना रिस्क तेरे तक आना है. समझे? और मुझे भाना क्या पता, कहता है मुसलमान बच्चे, सर इथियोपिया वालों का क्या कसूर है? जैसे कि इनका कोई चाचा का बेटा इथियोपिया में कैसे मर रहा है. ये अल्लाह ताला के बिहार पे कंप्लेंट दाग रहे हैं मेरे ऊपर कि इथियोपिया में कहत आ गया उनको, जैसे उनको भी कोई टोनी रॉबिन्स या यहाँ का कोई लोकल मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए, वो भी कुछ कर लेंगे इस बारे में. सो अगेन गोइंग, मैंने आपसे कहा ना शुरू में 3 घंटे का सेशन हो जाएगा. सिंपल कॉन्सेप्ट्स आर वेरी सिंपल. जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपके अंदर एज एन अट्रैक्टिव ट्रेड डाल दी हुई है, वो रिसीविंग नहीं है, वो गिविंग. दैट्स इट. वो आपके ऊपर हो तो आप एहसानमंद हो जाते हैं, आप किसी और पे करें तो लोग आपके एहसानमंद हो जाते हैं कि यार दिस इज़ द रियल मैन, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, दिस इज़ द ओनली थिंग दैट ह्यूमन बीइंग्स आर कमिंग हियर ऑन दिस प्लैनेट फॉर, कि लोगों की बेहतरी हो सके. किसी एक आप मुझे आसान सा, मैं आपको एक टेस्ट बताता हूँ, तमाम ऑडियंस के साथ मैं हमेशा ही करता होता हूँ. बिल गेट्स से पहले और कारून के बाद 3000 साल बनते हैं. बिल गेट्स से पहले, कारून के बाद, कोई से 3 बिलियनर्स के नाम बताइए. नहीं मिलेंगे ना, बिल्कुल. और करोड़ों की तादाद में मगर मिलेंगे, पता क्यों नहीं? क्योंकि उससे पहले ये सेलिब्रिटीज़ नहीं होती थी. उससे पहले ट्रेंड ही नहीं, लोग इसको हद तक समझते थे कि यार मैं लोगों के लिए कुछ करने आया हूँ, अपने लिए कुछ करने आया हूँ. और अब केमिस्ट्री इतनी चेंज हो गई है. ये जो केमिस्ट्री डोपामाइन पे हिट की है ना इन्होंने, उसके बाद एवरीबडी, भाई तो कह रहा हूँ, इतना आईक्यू ड्रॉप कर देता है कि यू लूज द बिग पिक्चर कि दुनिया में असल में मकसद क्या है काम इंसान का. उसको मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बोलते, उसको क्या कहते हैं? रिलीजियस स्पीकर, जो ऐसी बातें करता है. सही. कि दुनिया के मकसद बता रहा होता है. हाँ बताएं, न्यूटन के पास कितने पैसे थे? नो वन नोज, क्योंकि वो बेचारा इस बेस पे मशहूर नहीं था. ऑस्कर कितने बंदों को इस साल मिला है? हर लड़की हर लड़के को पता है, हर अम्मी हर अब्बू को पता है. बताएं इस साल कोई से 4 बंदे बताएं जिनको नोबेल प्राइज मिला है? किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ऑस्कर के पीछे $साइन लगा हुआ है, फेम लगा हुआ है. दैट्स इट. नोबेल प्राइज के पीछे फेम नहीं लगा हुआ.